السلام علیکم۔ آج یعنی 16 جنوری 2026 کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی سلیکشن اور ان کی نوٹیفیکیشن کا معاملہ طے ہو گیا ہے، اور آج کی تاریخ میں جناب محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے تسلیم کر دیا گیا ہے، انہیں نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور آج سے وہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد ہوں گے۔ یہ ایک غیر معمولی اعزاز ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب کو حاصل ہوا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے تو کوئی اراکین قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہیں۔ حزب اختلاف کی بہت بڑی ڈومیننٹ تعداد کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تو تحریک انصاف نے اپنی پارٹی کے کسی رکن کو اس عہدے کے شایان شان سمجھنے کی بجائے محمود خان اچکزئی صاحب کو اس کا سربراہ بنایا ہے، تو یہ ایک بہت سنگولر قسم کا اعزاز ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اچکزئی صاحب، جن کے پاس بہت تجربہ ہے سیاست کا اور ان کے پاس عقل اور دانش بھی ہے، وہ بہت میچیور طریقے سے چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ قائد حزب اختلاف بننے کے بعد جو حزب اختلاف، خاص طور پہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف کو جس مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کی کشتی جس مجدار میں ہے، اس سے انہیں نکالنے کا کوئی راستہ نکالیں گے۔ تحریک انصاف تو مسلسل ایک ایجیٹیشن کا راستہ یا یوں سمجھیے ٹکراؤ کا راستہ وہ اختیار کرتی رہی ہے، اور مکالمے کا اور ڈائلاگ کا جو راستہ ہے وہ کسی طریقے سے بھی اختیار نہیں کیا جا سکا ہے۔ تو اب یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی حکمت اور فراست کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے حزب اختلاف کو اس موجودہ صورتحال سے باہر نکالتے ہیں۔ اور یہ حزب اختلاف ہی نہیں ہے، یہ ملک کا جمہوری نظام بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، پاکستان بحیثیت ایک ملک کے بھی ہے کہ وہ اس گرداب سے نکلے اور ایک نارمل جمہوری پارلیمانی ملک کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اگرچہ یہ عہدہ 5 مہینے سے تقریباً خالی تھا اور یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہ سکا، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی آنریبل ایاز صادق صاحب کا خیال یہ تھا کہ چونکہ سابق لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے کسی کورٹ میں یہ مقدمہ کر رکھا ہے کہ انہیں قائد حزب اختلاف کی پوزیشن سے کیوں ہٹایا گیا، اور اس میں انہوں نے اس قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو بحیثیت ایک فریق کے نامزد کیا ہوا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ جب تک کہ مقدمہ قائم ہے تو وہ حزب اختلاف کے نئے قائد کا انتخاب نہیں کروا سکتے، جو کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا بات، کیونکہ عدالت میں مقدمہ تو تھا لیکن عدالت نے کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا ہوا تھا کہ جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو آپ نیا انتخاب نہیں کرا سکتے، اور وہ پرانی حیثیت کو ہی قائم رکھا جائے گا۔ چونکہ حکم امتناعی نہیں تھا، اسٹے آرڈر نہیں تھا، تو میرے خیال میں تو نئے قائد حزب اختلاف کا انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اسپیکر صاحب کو بہت سپیریئر قسم کی لیگل ایڈ یا لیگل کنسلٹیشن حاصل ہے، تو یقیناً ان کی اس حکمت میں یا اس پوزیشن میں کوئی ریزن ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ 5 مہینے کا انتظار ختم ہو گیا ہے اور اب نئے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، ان کے انتخاب کے بارے میں جس قدر باتیں ہو رہی تھی اور کوشش ہو رہی تھی، سینٹ کے حزب اختلاف کے قائد کے بارے میں اس طرح کی کوئی پریشانی نظر میں نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ بھی تقریباً اتنی ہی مدت سے خالی تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ سینٹ کے چیئرمین نے اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر یا ان کی کیا ریزن تھی کہ وہ ڈیلے ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ شبلی فراز صاحب نے بھی کیا، سابق قائد حزب اختلاف جو سینٹ میں تھے، انہوں نے بھی کوئی کورٹ میں مقدمہ دائر کر رکھا تھا یا کوئی اور وجہ تھی، لیکن یہ زیادہ اہمیت قومی اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تھی،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند آئینی معاملات میں جو مشاورت کا ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ قومی اسمبلی کے قاعدے حزب اختلاف سے ہی منسوب ہے. یعنی یہ کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہو تو وزیر اعظم کا جو مشورہ ہوگا وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے ہوگا. ان دونوں کے مشورے کے بعد ہی یہ بات آگے چلے گی. اگر وہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں کسی نام پہ تو وہی پھر نام قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے وہ اپوائنٹ ہو جائے گا. اور یہی کیفیت الیکشن کمیشن کے باقی ممبرز کی بھی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ عین ممکن ہے کہ اب ہو جائے، اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی بھی مدت ختم ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن کے بھی 2 ممبرز کی مدت ختم ہو چکی ہے، وہ ایکسٹینشن پہ ہیں. اور اگر قائد حزب اختلاف اگر اس کے اوپر زور دیں گے تو نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمیشن کے ممبرز کی تعیناتی کا پروسیس بھی شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے جب اسمبلی برخاست ہوتی ہے یا اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی کنسلٹیشن شروع ہوتی ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی جو کنسلٹیشن ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم کی کنسلٹیشن یعنی سابق وزیر اعظم کی کنسلٹیشن سابق قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے ہوتی ہے. اور اسی کنسلٹیشن کے نتیجے میں پھر نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ وجود میں آتی ہے. ان دونوں کنسلٹیشنز میں آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر موجود قائد حزب اختلاف کا رول نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ اہم ہے قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف کا. اور اگر کبھی صرف قائد حزب اختلاف کہا جائے تو عموماً اس سے مراد بھی قومی اسمبلی میں موجود قائد حزب اختلاف سے لی جاتی ہے. سینٹ کے قائد حزب اختلاف کا اگرچہ اپنے ایوان میں ایک بڑا رول ہے لیکن ان کانسٹیٹیوشنل کنسلٹیشنز میں ان کا رول نہیں ہے. اور اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب یہ پوسٹ خالی نہیں ہے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی، اس لیے جو کنسلٹیشن کا پروسیس ہے وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بڑا سمپل سا پروسیس ہے، اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا تو 1 ہفتے کے اندر یہ اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور اچھی بات ہے کہ یہ اس 1 ہفتے کے اندر ہی یہ پروسیس مکمل ہو گیا ہے. منڈے کو نیا پروسیس شروع ہوا. مقدمہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے واپس دیے جانے کے بعد منڈے کو انہوں نے اپنے نئے پیپرز جمع کرائے حزب اختلاف کے ممبرز نے، اس کی کچھ اسکروٹنی ہوئی اور بالآخر یہ جمعے کے روز یعنی ودن اے ویک نئے قائد حزب اختلاف کی نوٹیفیکیشن ہو گئی. تو سمپل سا پروسیس تھا. اگر اس کے اندر کوئی دوسری رکاوٹیں نہ آتی تو وہ اسی وقت 5 ماہ پہلے ہی نئے قائد حزب اختلاف کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جب کہ قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف اپوائنٹ ہو گئے ہیں تو سینٹ میں بھی قائد حزب اختلاف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. یہ سمپل سا پروسیس میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسمبلی کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو حزب اختلاف کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے حامیوں کی فہرست کے ساتھ اپنے پیپر جمع کرا دیں اسمبلی سیکریٹریٹ میں یا اسمبلی کے اسپیکر صاحب کے آفس میں یا اسپیکر صاحب کو براہ راست. جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے جو پیپرز ہیں ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے. جن لوگوں نے سائن کیے ہوتے ہیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کیا وہ واقعی ان لوگوں نے سائن کیے ہیں. تو پھر ان کی چیکنگ یا اسکروٹنی کے بعد جو اسپیکر صاحب ہیں وہ اگر واقعی میجورٹی کے اپوزیشن کے ممبرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ شخصیت جن کا نام پرپوز کیا گیا ہے تو پھر اس کے لیے ڈیکلریشن کر دیتے ہیں کہ یہ اب قائد حزب اختلاف ہو گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن کی صورت میں ان کا نام آ جاتا ہے. تو یہ بڑا سمپل سا پروسیس ہے جو 2-3 دن میں بھی مکمل ہو سکتا ہے، زیادہ 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے. اب امید یہ کرنی چاہیے کہ یہ پروسیس یہیں پہ رکے گا نہیں بلکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تعلقات کار ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے. اور اسمبلی کے اندر جو کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی جو پی ٹی آئی کے ممبرز نے استعفیٰ دیا ہے امید ہے قائد حزب اختلاف ان کو بھی اس بات پہ قائل کریں گے کہ وہ بھی اپنے استعفے واپس لیں اور اپنا رول ادا کریں اور پھر آگے کی طرف کسی افہام و تفہیم کے لیے بڑھیں، کوئی ڈائلاگ کا کام شروع ہو. دیکھیے
اگرچہ محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کے کہنے پہ اور ان کے ممبرز کی اکثریت کے کہنے پہ اور ان کی تائید کے ساتھ ہی قائد حزب اختلاف بنے ہیں، اور ان کا نام عمران خان صاحب یعنی جو فاؤنڈر ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ڈاؤن ٹو دی مائنیوٹسٹ ڈیٹیل ہر بات ان سے پوچھ کے ہی کریں گے۔ ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کا بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات چیت کے لیے اپنی فہم و فراست کو کام میں لائیں گے اور موجودہ حالات میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔